اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم قرآن مجید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف یہ سورۃ مکی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے شان، مجد اور بزرگی والے قرآن کی۔ اللہ کریم قرآن کی عظمت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس صورت کے بارے میں ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان یہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ صورت قاف والقرآن المجید، میں نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ بار سنی کہ میں نے یہ سن کے یاد کر لی، صرف سن کے، کیونکہ یہ آپ ہر جمعے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ مسلم 873 873۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اور کچھ نہیں بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے تشریف لائے تو ان کے اپنوں میں سے ہونا ان کے لیے تعجب کا باعث ہوا۔ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے، اپنی چیز، گھر کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، تو اپنوں میں سے ہونا، اپنے علاقے میں سے ہونا، اپنے رشتہ داروں میں سے ہونا، تو اس وجہ سے اس کی قدر نہ کی جائے، کمزوری کی حد ہو گئی۔ یہ مت دیکھو کہ رشتہ داری کیا ہے، امیری غریبی کیا ہے، دنیاوی سٹیٹس کیا ہے، دیکھو ہستی کیسی ہے اور کہتے کیا ہے۔ بے عیب ماننا ہے، صادق اور امین مان لینا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی انہیں سچا ماننا ہے۔ لیکن اگر کوئی انہیں عیب نظر آتا ہے تو یہ کہ جی یہ ہماروں میں سے کیوں ہے۔ آپ نے پہلے سنا بخاری میں حدیث نمبر 7 کہ ہرقل بھی کہتا تھا کہ میرا خیال تھا ہمارے علاقے میں ہوں گے، لیکن یہ تو عرب میں تشریف لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی ہر بندہ اپنی اینک فٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کمزوری ہے، اور جن کے اندر آپ تشریف لائے ان کی اینک وہ کہیں اور فٹ ہوئی پڑی ہے۔ یہ انسان ہے، یہ پتہ نہیں ادھر کا ادھر سوچتا ہے، ادھر والا ادھر سوچتا ہے۔ یہ باتیں کوئی حق اور باطل کا معیار نہیں ہوتی۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، یہ لوٹنا تو سمجھ سے دور ہے۔ جی آگے چلیے، چلتے جائیے، یہ آتے ہیں بالکل آسان ہے، پہلے گزری ہیں اس طرح کی آیتیں۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ بے شک ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو کچھ زمین ان سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ان کے اعمال کو محفوظ رکھنے والا نوشتہ موجود ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا تو اب وہ الجھن کی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی امر مریج، مریج الجھن کو کہتے ہیں، امر مریج الجھن والا معاملہ۔ آگے چلیے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسے بنایا اور کس طرح اسے آراستہ کیا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں۔ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو ڈال دیا، اور اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے۔ اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے، بہیج خوشنما بارونق۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، جو بصیرت ہیں اور نصیحت ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے ہم نے باغ اگائے اور غلہ کھیتی کا۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد۔ اور کھجور کے لمبے درخت پیدا کیے، ان پر تہ بتہ پھلوں سے لدے ہوئے خوشے لگائے۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ اپنے بندوں کی روزی کے لیے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح مرنے کے بعد تمہارا قبروں سے نکلنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود۔
جھٹلایا ان سے پہلے نوح کے منکر لوگوں نے اور اندھے کنویں والوں اور سمود نے، وعاد وفرعون وإخوان لوط اور عاد نے اور فرعون اور لوط کے ہم قبیلہ لوگوں نے، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور ایکا والوں اور طبا کے لوگوں نے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کی وعید ان پر ثابت ہو کر رہی. یہ مختلف علاقے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور کبھی علاقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی کسی نبی کا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دے کر قوم نوح کی بات کی جا رہی ہے، کبھی عاد اور فرعون کے نام لے کر، کبھی حضرت لوط علیہ السلام کا نام لے کر. تو یہ مختلف حوالوں سے مختلف نام لے کر بات کی جا رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات بتا بتا کر، ان کی مثالیں دے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یا حضور کی امت دعوت کو تنبیہ کرنا اور عبرت دلانا مقصود ہے. چلیے جی. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تو کیا پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے از سر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک بار پیدا کر کے اللہ تھک نہیں گیا، اور دوسری بار پیدا کرنے میں ان کو جو شک ہے، تو اس پر پہلے حدیث آپ کو لکھائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی ہے، اور میری تکذیب یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنا میرے لیے ناممکن سمجھتا ہے، اور آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے، اور مجھے گالی یہ ہے کہ میرے بیٹے تجویز کرتا ہے. بخاری 4974 4974. آگے چلیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہیں. انسان کا نفس جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، ان کا ہمیں خوب پتہ ہے. یہ بڑی گہری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا کیا باتیں گھومتی رہتی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ذہن میں گھومنے والی بات جب تک زبان پر نہ آئے، خواہ وہ کتنی ہی غلط اور منفی کیوں نہ ہو، اس پر گرفت نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. اللہ نے میری امت سے درگزر کیا ہے ان باتوں کو جو ان کا اپنا نفس، اپنا خیال ان کے ساتھ کرتا رہتا ہے. ما لم تعمل او تتکلم، جب تک اس پہ عمل نہ کریں یا اس کے مطابق زبان نہ کھولیں. بخاری 5269 5269. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جب اس کے ہر قول و فعل کو لے لیتے ہیں دو فرشتے لینے والے، ایک داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے. فرشتہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. آگے سے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وہ زبان سے کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس اس کا نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عتید اعتداد تیاری کو کہتے ہیں، وہ تیار بیٹھا ہے ہمہ وقت. جی. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو کنارہ کشی کرتا تھا. جی، یہ وہ موت ہے جس سے تو کنارہ کشی کرتا تھا. جی. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. سور پھونکا جائے گا، یہ ہے عذاب کی وعید کا دن. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور ہر شخص اسی طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ ایک فرشتہ اس کو چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ. جی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا تو ہم نے تیری آنکھوں سے تیرے پردے کو اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کا عمر بھر کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے اس کا اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. القيا في جهنم كل كفار عنيد. دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ڈال دو جہنم میں ہر بڑے ناشکرے سرکش کو، مناع للخير معتد مريب. جو نیکی کو سختی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا تو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد اس کا ساتھی شیطان بولے گا اے ہمارے پروردگار میں نے اسے سرکش نہ کیا تھا لیکن یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ارشاد ہوگا میری بارگاہ میں جھگڑا نہ کرو حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا وعدہ بھیج چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد میرے حضور میری بات بدلی نہیں جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد یاد کیجئے جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ جی یہ جہنم اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یا جہنم سے پوچھا جائے گا یقال لجہنم حل امتلأت کیا تم بھر گئی ہو وتقول حل من مزید وہ کہے گی کیا اور بھی کوئی ہے جسے میں اپنی لپیٹ میں لوں تو فیضا اور رب تبارک و تعالیٰ قدمہ علیہا فتقول قط تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی قدرت سے اپنی شان کے لائق ایک سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنا قدم قدرت اس میں رکھے گا تو وہ قط قط کہے گی بس بس۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا قدم کیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کا چہرہ، یہ انسانی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ بہرحال بخاری 4849 4849 امام بیہقی نے اس موضوع پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس کی 2 جلدیں جو صرف متشابہات پر ہے، کتاب الاسماء والصفات۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اور پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی جنت کہ ان سے کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع ہونے والے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ جی، ہر رجوع کرنے والا بندہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بندہ جس کے یہ وعدہ کیا گیا تھا جنت کا، یہ وہ جنت ہے۔ جی، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لایا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشگی کا۔ جی آگے چلیے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو یہ چاہیں گے وہاں ان کو ملے گا اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ انسان تو اپنے سوچ کے مطابق مانگتا ہے یا مانگ بیٹھتا ہے۔ آپ نے پہلے حدیث سنی کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اور بھی حدیثوں میں ہے کہ جنت میں کچھ بندے کہیں گے حضور ہماری یہاں اولاد بھی ہونی چاہیے، تو جو کوئی مانگے گا اللہ دے دے گا۔ یہ اولاد والی حدیث ترمذی میں ہے 2563 2563۔ اب اولاد ہوگی یا نہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان خواہش کرے گا، یعنی یہ بات بھی چلے گی وہاں۔ انسان بھی تو اپنے اپنے مزاج کے ہوتے ہیں نا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ اور ہم نے ان کفار مکہ سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں جو گرفت کی قوت میں ان سے زیادہ طاقتور تھیں، تو انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ دنیا کے شہروں میں جب ان کا اللہ نے برا حشر کیا تو پھر وہ شہروں میں چھپتے پھرتے تھے اور پناہیں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ آگے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جو صاحب دل ہو یا کان لگائے اس حال میں کہ متوجہ ہو۔ جی، صاحب علم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جو کان لگا کر ادھر توجہ کرتا ہے یعنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس میں عبرت ہے۔ جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تکان نہ پہنچی۔ جی، اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے یہ چیزیں بنا کر، پروسیس
اختیار کرنا اس کی حکمت تھی تاکہ انسان کو بتائے، سمجھائے اور سکھائے کہ جلد بازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ آگے جی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر فرمائیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح فرمائیں، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ جی، یعنی صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یہ دو ٹائم عبادت، ذکر، اذکار اور تسبیح کے لیے بڑے اہم ٹائم ہیں۔ اکثر صوفیاء اپنے مریدین کو صبح شام ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے پیچھے اسی قسم کے دلائل ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں صبح شام تسبیح کرنے کے اوپر ابواب، مستقل چیپٹرز موجود ہیں، اور صبح شام اگر بندہ مراقبہ کرے تو اس کے مراقبے میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کام پر دوام اختیار کرے تو ایسے بندے کو کچھ دنوں کے اندر استقامت مل جاتی ہے اور وہ اس نیک کام کا عادی ہو جاتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں ہم سے مضبوطی، مداومت، استقامت رہتی نہیں، تو یہ ان کے لیے اہم نقطہ ہے۔ یا یہ کہ میرا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو صبح شام مراقبہ کرنا یہ ایسی ہمت کا کام ہے کہ اس سے انسان کی سوچ میں ارتکاز اور یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے منتشر خیالات پر کنٹرول مل جاتا ہے۔ محنت کیے بغیر اگر کوئی چاہے کہ میرا ذہن ٹھیک ہو جائے، میری سوچیں ٹھیک ہو جائیں، مجھے خیالات اور وسوسے نہ آیا کریں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مرشدوں کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق محنت کرنی چاہیے، اور یہ اس موضوع پر محنت کا بہترین طریقہ ہے کہ صبح شام تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے نفس کے خلاف جنگ کی جائے، خیالات کی نفی کی جائے، اور تنہائی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور کچھ رات کے وقت پھر اس کی پاکی بیان کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی۔ رات کو بھی اس کی پاکی بیان کیجیے اور ادبار السجود، نمازوں کے بعد بھی تھوڑی بہت اس کی پاکی یعنی تسبیح کیجیے۔ اس میں سبق ملتا ہے کہ رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کا یہ تسبیح کرنا، اور ہر نماز کے بعد تھوڑی بہت تسبیح کرنا۔ مشائخ کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کئی نمازوں کے بعد ہی بتاتے ہیں کہ 10 بار پڑھ لیا کرو، کیونکہ قرآن میں کوئی پابندی تو لگائی نہیں کہ اتنا ہی پڑھنا ہے۔ حدیثوں سے تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہر نماز کے بعد ثابت ہے۔ بعض مشائخ کا طریقہ ہے کہ مریدین کی آسانی کے لیے فرض نمازوں کے بعد 11 بار ذکر کرا دیتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی اور پڑھانے کی عادت بنانے کے لیے، اس آیت پر عمل کرانے کے لیے۔ بعض حدیثوں سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار، مگر اللہ اکبر 34 بار یہ پڑھا کریں۔ یہ سیدہ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضور نے بتایا، اور متعدد صحابہ کرام، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تسبیح ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث بخاری 843 ہے، 843۔ باقی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا والی حدیث تو چونکہ معروف ہے، ان کے مقدس حوالے سے اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور اے سننے والے کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ جس دن یقیناً وہ چیخ کی آواز سنیں گے، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ۔ جس دن ان سے زمین پھٹے گی تو وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہے ہم پر بہت آسان۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔
ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن سے ان سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔